الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله العظيم محترم حضرات، یہ 10واں پارہ سورہ توبہ ہے، جس کی آیت نمبر 53 سے 59 تک تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں انہیں حسب توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد اور ان کی نصرت سے انشاءاللہ مختصر طریقے سے بات سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے جو ذکر چل رہا تھا وہ منافقین کا ذکر چل رہا تھا، خاص طور سے غزوہ تبوک کے سلسلے میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا انفروا خفافا و ثقالا، کہ جس حال میں بھی ہو نکلو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ہی وضاحت کے ساتھ اعلان فرما دیا، تاکید فرما دی۔ حالات بھی سخت تھے، مشکل تھے،
اور ہم اگر غور کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سخت سے سخت حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام کرائے گئے، کیونکہ امت پہ بھی سخت حالات آ سکتے ہیں۔ تو جب ہمارے لیے امت کے لیے پہلے سے نمونہ موجود ہوگا کہ سخت حالات میں انہوں نے کیا کیا تھا، تو اس نمونہ کو دیکھتے ہوئے امت بھی اسی راہ پہ چلے گی۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سخت حالات آئے وہ ہمارے لیے آئے، اور ہمارے لیے اس میں نمونہ، بہت ہی بڑا نمونہ بنایا گیا، ورنہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، محبوب کائنات ہیں، تمام مخلوقات کے محبوب ہیں، زمین و آسمان کے اور خود اللہ تعالیٰ کے، تو ان کو تو ایک ذرا تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پھر بھی بظاہر یہ سب حالات پیدا کیے گئے تاکہ امت کے لیے راستہ نکل آئے، امت کو پتہ چل جائے کہ اگر سخت حالات، ورنہ امت تو آرام سے کہہ دیتی ارے ان پہ تو کوئی مصیبت ہی نہیں آئی تھی اس لیے اتنی اچھی زندگی گزار گئے، مصیبت تو ہم پہ آئی ہے۔ اس طرح کہہ کر کے امت جو ہے اپنے آپ کو ایمان سے نکال لیتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے حالات سامنے رکھے۔ کھانے پینے کے معاملے میں معلوم ہوا کہ کئی مہینے ایسے گزر جاتے کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ تو کیا یہ سب حالات ایسے ہی خود بخود آ گئے تھے؟ ہمارے لیے لائے گئے تھے۔ اسی طریقے سے مالی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے آپ کے پاس دیکھنے میں آ رہا کہ کچھ نہیں ہے، گھر کے اعتبار سے دیکھنے میں آ رہا کہ کوئی بلند و بالا کوئی گھر نہیں ہے، تو گھر کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ ایسے ہی حالات رکھے گئے کہ امت کے لیے اس میں تسلی ہو، امت کے لیے نمونہ ہو۔ تو یہ سخت سے سخت حالات میں یہ سب سے آخری غزوہ ہے، یہ آپ کو بارہا بتا دیا گیا، یہ سب سے آخری غزوہ ہے اور سب سے مشکل ترین حالات میں یہ پیش آ رہا ہے، اور سب سے دور بھی جانا ہے، مدینہ منورہ سے سب سے دور تبوک ہے، اور سب سے بڑی فوج سے بھی جنگ مقابلہ ہے، تو ہر اعتبار سے یہ سخت ہے، مشکل ہے۔ تو ایسے حالات میں جو منافقین ہیں ان کو بھی تو کھل کر کے ان کو بھی کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ چنانچہ منافقین نے اس وقت جو کچھ کیا، جو کچھ کہا، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ منافقین کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ قرآن میں یہی فائدہ ہے کہ ہم اپنے اندر غور کریں کہ وہی بات ہمارے اندر تو نہیں ہے، یہی مقصد ہے۔ ورنہ منافقین کا ذکر قرآن کو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ ایک زمانے میں منافقین تھے، انہوں نے کچھ کیا، وہ دنیا سے چلے گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو قرآن نے اس کا ذکر اتنے اہتمام سے ایک دو آیت میں نہیں، مسلسل وہی ذکر چل رہا ہے، تو چل رہا ہے، دور تک ان کے حالات کا بیان ہے، دور تک ان کے حالات کا بیان اس کو بیان کر رہا ہے کہ ان کے جو حالات ہیں ان حالات کو پڑھو، اس پہ غور کرو، اور پھر دیکھو وہی حالات ہمارے اندر تو نہیں ہے، وہی صفات ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اگر وہ صفات ہمارے اندر ہیں تو ہمیں فوراً اس کو نکالنا چاہیے، یہ سمجھ کر کے کہ قرآن نے ان کی خرابی بیان کی ہے، لہذا ہم کو اپنے اندر سے اس کو نکالنا ہے۔ تو یہ ہے مقصد، منافقین کے حالات کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر ایسے حالات نہ پیدا ہوں، اگر ہوں تو ہم بھی اس کو اپنے اندر سے نکالیں۔ تو جد ابن قیس جو اس وقت منافقین میں ایک بڑا منافق تھا، سردار تھا منافقوں کا، اس نے طے کر لیا تھا کہ مجھے نہیں جانا ہے، اور اتنی ہمت نہیں تھی کہ کھل کر کہہ دے کہ میں نہیں جاؤں گا، یہ بھی ہمت نہیں تھی کہ کھل کر کے کہہ دے کہ میں تو ایمان والا ہوں ہی نہیں۔ اپنے آپ کو ایسے حالات میں، جن حالات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آ چکا تھا، آپ کا غلبہ اور آپ کے ایمان، آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی دیکھ کر ان لوگوں کے حالات بہت ہی خوفناک ہوتے چلے گئے۔ اب ان کے اندر یہ ہمت، یہ سکت نہیں رہ گئی تھی کہ وہ اپنے بارے میں صاف صاف کہہ سکیں کہ نہیں ہم تو ایمان والے نہیں، یہ ہمت نہیں رہ گئی تھی، اور ایمان لانا بھی ان کو نہیں تھا۔ اپنی ازلی بدبختی کی وجہ سے ایمان بھی نہیں لا سکتے تھے،
لہذا چھپ چھپا کر کے اپنا ایمان چھپاتے رہتے، اپنا کفر چھپاتے رہتے، ایمان ظاہر کرتے رہتے۔ جو دل میں کفر تھا اس کو چھپاتے، اور جو دل میں ایمان نہیں تھا اس ایمان کو ظاہر کرتے۔ تو جد ابن قیس نے کہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے رہنے کی، میں نہ جاؤں، میں جانے لائق نہیں ہوں، میرے ایسے ایسے حالات ہیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم مالی تعاون بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے، ہمیں رہنے کی اجازت دے دیا جائے، ہمیں جانے پہ زور نہ دیا جائے، ہم مال بھی خرچ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں جو بات ارشاد فرما رہے ہیں ہم کو بہت ہی گہرائی سے غور کرنا چاہیے، بہت دھیان سے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ قرآن جو کچھ کہتا ہے، ہم لوگ مشکل یہ ہے اس زمانے میں کہ ہم لوگ اس کو دوسروں پہ فٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ پہ فٹ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم لوگ اپنے علاوہ سب کے اوپر سب کچھ فٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر فٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے حالات کو دیکھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے انفقوا طوعا او کرہا، تم خوشی سے خرچ کرو یا بادل ناخواستہ، ناگواری کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے خرچ کرو، جس طرح چاہو، طوعا او کرہن، طوعا کا مطلب خوشی سے، دل سے، کرہن ناخوشی ناگواری سے، بادل ناخواستہ، جیسے بھی خرچ کرو لن یتقبل منکم، تمہارا مال قبول ہی نہیں کیا جائے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا لن یتقبل منکم۔ یہ منافقین کا سردار جد ابن قیس کہتا ہے کہ میں مال دے دوں گا، مالی تعاون کروں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کہہ دیجئے تمہارا مال قبول نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مفسرین نے دو صورتیں لکھی ہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ صاف صاف انکار ہی کر دیا جائے، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تم اخلاص سے نہیں دے رہے ہو، اس لیے تمہارا مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ایسے حالات نہیں ہیں کہ صاف انکار کیا جا سکے، ایسا وقت بھی ہو سکتا ہے، تو مال اگر لے بھی لیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی ثواب نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے۔ لن یتقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، تم لوگ تو نافرمان لوگ، اسلام، دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ اسلام کے اندر داخل ہونے والا وہ شخص ہوگا جو دل سے اللہ تعالیٰ کو مانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے۔ تم نے تو دل سے مانا ہی نہیں، جب مانا نہیں تو انکم کنتم قوما فاسقین، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو، نکلنے والے ہو، نکلے ہوئے ہو، نافرمان ہو، اس لیے تمہارا یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ مال کو قبول کر دینے سے انکار کر لینا یہ ایک بڑی بات ہے۔ ابھی کے زمانے میں ہمارے پاس اگر مال آئے تو ہم کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم پتہ لگائیں کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، بس لے لینا چاہیے۔ ہمارا ذہن یہ ہے، ہمارا مزاج یہ ہے، وہ کوئی بھی ادارہ ہو۔ لیکن قرآن کریم وضاحت کر رہا ہے، خاص طور سے دینی معاملات میں۔ جہاد ایک دینی معاملہ ہے، مدارس کا چلنا چلانا ایک دینی کام ہے، مساجد کا چلنا چلانا ایک دینی کام ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے دین کے شعبے ہیں، یہ بہت واضح ہیں، اس لیے ہم نے ایک دو کا نام لے لیا۔ ان اداروں میں، مساجد میں، مدارس میں اور دیگر دینی ادارے جو شعبے ہیں، ان میں جو مال آئے اس مال کے تعلق سے خاص طور سے یہ دھیان دینا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم چاہے اپنی دلی سے، وہ بار بار کہے کہ ہم اپنی خوشی سے دے۔ ابھی ایک جملہ چلتا ہے بہت اچھی طرح، ہم اپنی خوشی سے دے، ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں۔ اس کو قرآن نے کہا طوعاً، خوشی سے دو، او کرہن، یا ناخوشی سے دو، ناگواری سے دو، لن یتقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری آیت، اس کے بعد والی آیت میں بہت ہی صاف، بہت واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ کیوں قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو بتایا جا رہا تاکہ ہم بھی اسی روشنی میں رہیں۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، اور نہیں موقوف ہوا قبول ہونا ان کے خرچ کا، انہوں نے جو کچھ خرچ کیا اس خرچ کرنے کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے،
قبول نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ بتاتے ہیں انہم کفروا باللہ و برسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، اللہ کا انکار کیا ہے اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، اور اس انکار کرنے کی وجہ سے ان کا مال اس قابل نہیں رہ گیا کہ ان کا مال ان سے قبول کیا جائے۔ اور صرف مال نہیں، ان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ مال تو نظر آتا ہے، اس لیے مال کا ذکر ابھی چل رہا ہے، تو مال نظر آتا ہے، ان کے اعمال بھی قبول نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی ان کا عمل قبول نہیں ہے۔ وجہ کفروا باللہ و برسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، ان سے بغاوت کی ہے۔ جب اللہ اور رسول کا انکار کر دیا تو اب وہ اس قابل نہیں رہ گئے کہ ان کا کوئی عمل قبول کیا جائے یا ان کا کوئی مال قبول کیا جائے۔ دل سے انکار انہوں نے کیا ہے، ظاہر میں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ظاہر کی ایک بات وہ بھی بیان کی جا رہی، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کفر یہ تو دل میں ہے، ظاہر سے کیسے پتہ چل پائے گا؟ تو ایک نشانی، ایک علامت بھی بتائی جا رہی ہے، اس کو بھی ہم کو غور سے سننا چاہیے، اور بار بار ہم ایک ہی بات کہیں گے، اور سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو مخاطب کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، آپ حضرات جتنے موجود ہیں سب کے سب اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی نشانی ایک یہ ہے، دو نشانی یہاں بیان کی ہے، ایک بیان کیا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور نہیں آتے ہیں نماز کو مگر سستی کرتے ہوئے۔ اس میں حضرت شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اور نہیں آتے ہیں نماز کو مگر ہارے جی سے، ہارے جی سے یعنی جی نہیں چاہتا، سچ حقیقت میں جی نہیں چاہتا ہے لیکن ہارے جی سے آتے ہیں۔ یہ بیان کی، یہ ایک علامت بیان کی ہے، جن کے اندر نفاق ہوتا ہے، نفاق کی ایک پہچان، ایک ظاہری علامت بتائی گئی ہے۔ اس ظاہری علامت کو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہیں، سوائے اس ایک لفظ کے کہ ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے۔ یہ بات کسی عام انسان کی نہیں ہے، بلکہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور وہ نماز کو نہیں آتے ہیں مگر ہارے جی سے، بڑی سستی سے، بڑی مشکل سے وقت نکال پاتے ہیں، یہ ہو پاتا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ۔ گویا جس کے اندر نفاق ہوگا وہ نماز میں سستی ہی کے ساتھ آئے گا، اگر آئے گا بھی تو ہارے جی کے ساتھ آئے گا، سستی کے ساتھ آئے گا، چستی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ مفسرین نے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ اگر جماعت میں کسی طرح شامل ہو گیا تو ہو گیا، اور اگر نہیں ہو سکا، اکیلے رہا تو اکیلے پڑھے گا ہی نہیں، چھوڑ ہی دے گا۔ یہ بھی ایک نفاق کی پہچان میں سے بیان کیا کہ جماعت میں شامل ہو گیا تو ہو گیا، اور نہیں ہو سکا تو اکیلے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرے گا کہ کیا اب تو نماز پڑھنا ہی نہیں، یہ ہو جائے گا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ۔ اس کی تشریح میں بہت زیادہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی ایک لفظ کافی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ بس، اور ہر نماز کے متعلق دیکھ لے۔ کچھ نمازیں ایسی ہیں جن میں بطور خاص دیکھنے کی ضرورت ہے، جیسے مثال کے طور پر عصر کی نماز ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کی نماز چھوٹ جاتی ہے کأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کے گھر والے اور اس کا مال، اس کا اہل اور اس کا مال سب برباد ہو۔ ظاہر ہے کہ جس کا گھر برباد ہو جائے اس کا غم کا کیا حال ہوگا، اس کے اوپر کیا گزرے گی، نہ کھانا اچھا لگے گا، نہ پینا اچھا لگے گا، نہ سونا اچھا لگے گا، نہ دوستوں کے ساتھ بات کرنے کا جی چاہے گا، یہی حالت ہوگی اس کی۔ تو جس کے عصر کی نماز چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کے گھر والے اور اس کا مال سب برباد ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ اب سوچ سکتے ہیں آپ کہ کس قدر اہمیت والی چیز ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے۔ عشاء کی نماز کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں ہیں، اور فجر کی نماز کے بارے میں بھی ہے۔ مثلا فجر کی نماز کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ اس میں جو منافق ہوتا ہے وہ دیر ہی سے آتا ہے،
یہ فجر کے بارے میں حدیث میں یہ بیان کیا گیا. اب اس حدیث کے اس جملے کو لے لیں اور ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم جو بیان کر رہا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ یہ منافقین ان کا مال قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا ہے. تو نفاق چونکہ اندرونی چیز ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی ایک ظاہری علامت قرآن نے بیان کی وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ وہ نماز کو نہیں آتے ہیں مگر ہارے جی سے. دوسری نشانی، یہ تو ایک نشانی ہے، اس پر ہر شخص غور کرے کر کے اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب لوگوں نے یقیناً ان کا نام سنا ہوگا، بزرگوں میں ان کا شمار ہے، بہت ہی بڑے بزرگ ہیں، تابعین میں سے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام بلکہ ازواج مطہرات کی صحبت میں بھی یہ رہے ہیں، ان کی صحبت بھی انہیں ملی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ اگر جو منافقین ہیں اگر ان کو دم ہو جائے، جیسے جانوروں کو دم ہوتی ہے، گائے کو، بیل کو، بکری سب کو دم ہوتی، اگر منافقین کو دم ہو جائے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دم تو نظر آنے والی چیز ہے، تب تو نظر آنے لگ جائے گا کون کون منافق ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر منافقین کو دم ہو جائے تو زمین میں کوئی جگہ باقی نہیں بچے گی پیر رکھنے کی، دم ہی دم نظر آئے، دم ہی دم نظر آئے. اس حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پہ بھی غور کرنا چاہیے، اور اس کو غور کر کے اس کو بھی اپنے اوپر دیکھنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہم تو ان میں سے نہیں ہیں. حضرت شاہ وصی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ قریب کے بزرگ ہیں، ابھی ان کو دیکھنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں. وہ فرماتے تھے کہ یہ تو اس زمانے کا سکہ رائج الوقت ہے، نفاق اس زمانے کا سکہ رائج الوقت ہے، یہی چلتا ہے، یہی سکہ چل رہا ہے ابھی. جب جو سکہ جس زمانے میں چلتا ہو تو سب سے زیادہ وہی پایا جائے گا، جو نہیں چلتا وہ تو نہیں پایا جائے گا. پہلے 20 پیسہ چلتا تھا، 5 پیسہ چلتا تھا، 3 پیسہ، تو اب وہ کوئی وہ 20 پیسہ کھوجے گا تو نہیں ملے گا جلدی، شاید باید کہیں کسی کے یہاں رکھا مل گیا. اس زمانے کا 3 پیسہ، 2 پیسہ، 5 پیسہ آج تلاش کرنے جائیں گے تو نہیں ملے گا. لیکن جو سکہ چل رہا ہے، جیسے آج کل 500 کا نوٹ، جہاں دیکھیے سب کے پاس 500 ہی کا نوٹ، یہی سکہ رائج الوقت ہے، یہی چل رہا ہے. تو جو چلتا ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے، جو نہیں چلتا ہے وہ جلدی نظر نہیں آتا. تو سکہ رائج الوقت کا مطلب یہ ہے کہ نفاق تلاش کیجئے تو ہر جگہ ملتا نظر آئے گا، یہ سکہ رائج الوقت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسری پہچان وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ تو جانی اعتبار سے بتایا کہ نماز میں بہت ہی سستی، ہارے جی سے آتے ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور مال خرچ کرنے کا نمبر آ جائے تو وہ خرچ نہیں کرتے مگر برے دل سے، سچے دل سے نہیں، اچھے دل سے نہیں، برے دل سے. اس میں ترجمہ کیا وَهُمْ كَارِهُونَ، برے دل سے، ناگواری کے ساتھ، نہیں چاہتے ہوئے، بہت ہی پریشانی کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں. نفاق کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ مال خرچ کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ 2 علامتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان دونوں علامتوں کو بار بار سامنے رکھیے. ہم آیت نمبر آپ کو پھر سے کہہ دے رہے ہیں، آیت نمبر 54. اس آیت نمبر 54 میں جو 2 علامتیں ظاہری طور پہ بیان کی گئی ہیں اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، غور کر کے اپنے اندر سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جب یہ بات آ گئی مال کی کوئی حیثیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نہیں ہے. فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ دنیا، اگر اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یہ حدیث آپ لوگ بارہا سنتے ہوں گے، ضرور آپ نے سن رکھی ہوگی، کہ اگر یہ دنیا، یہ مال، اگر اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر، آپ سوچئے مچھر ایک چھوٹی سی چیز ہے، بہت ہی چھوٹی ہے، اور اس کی کوئی حیثیت کسی کے نزدیک نہیں ہے، جو چاہے مار دے، جیسے چاہے مار دے، اس کی کوئی حیثیت کسی کے نزدیک نہیں ہے. مچھر پھر اس کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ، اس کا پر، اور چھوٹے سے چھوٹا کر کے مثال میں سمجھائے، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے یہاں نزدیک ہوتی تو جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، جو اللہ کا باغی ہے،
اللہ تعالیٰ اس سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی دیا جائے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اس لیے لے سکتے ہو لے جاؤ، کام کی قیمتی چیز ہوتی تب نہ کہتے نہیں دیں گے تم کو، کیونکہ کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، اس لیے اس کو لے سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، رسول کا انکار کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کے باغی ہیں، ان کا مال ہم قبول ہی نہیں کریں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ان کا مال قبول نہیں کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسی بات ہے ان کافروں کی کوئی حیثیت نہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، تو انہیں اتنا مال، ان کے پاس مال بہت نظر آ رہا ہے، ان کی اولادیں بھی بہت نظر آ رہی ہیں، تو ان کے پاس اتنا مال کیوں ہے، کیسے ہے، ان کی اولادیں اتنی کیوں ہیں، کیسے ہیں؟ تو اس کے بعد والی آیت میں فرما رہے ہیں، اس کو بھی ہمیں سننا چاہیے، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، اور اے انسان، اے مخاطب، ہر فرد، تم تعجب میں نہ پڑو ان کافروں کے پاس، ان منافقین کے پاس، اور ان اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے پاس جو بہت سا مال نظر آ رہا ہے، یا ان کی بہت سی اولادیں نظر آ رہی ہیں، تو ان کا مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے، تم تعجب نہ کرو ان کے مالوں کو دیکھ دیکھ کر کے اور ان کی اولاد کو دیکھ کر کے۔ کیوں تعجب میں نہ کرو؟ کیوں؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، اس مال کو اللہ نے ان کے لیے عذاب بنا کے دیا ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ تو چاہتا ہے کہ اسی مال کے ذریعے اور اسی اولاد کے ذریعے سے انہیں اسی دنیا میں عذاب دے، دنیا میں عذاب دینے کے لیے ان کو مال دے رکھا ہے۔ دیکھیے جو مومن ہوتا ہے اس کے نزدیک مال معبود نہیں ہوتا ہے، معبود نہیں ہوتا ہے، مال محبوب ہو سکتا ہے اس کا، لیکن مال معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، رسول اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، قیامت اس کے نزدیک کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو اس کے نزدیک مال ہی سب کچھ ہے۔ جتنا یہ آ جائے، جتنا آ جائے، تو دن رات اسی کو حاصل کرنے میں اپنا وقت لگائے رہتا ہے، ادھیڑ بن اسی میں لگائے رہتا ہے۔ اب رات دن ایک کیے ہوا ہے اسی کو حاصل کرنے کے لیے، جب اسی میں لگا ہوا ہے، اب اس کی وجہ سے نہ وقت پہ کھانا کھا پا رہا ہے، نہ وقت پہ سو پا رہا ہے، اور نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اچھی طرح راحت اور سکون حاصل کر پا رہا ہے، اسی مال کے حاصل کرنے میں رات دن لگا ہوا ہے، یہ لگا ہوا ہے۔ تو جو سب سے مقصد کیا تھا؟ راحت اور سکون، مقصد راحت اور سکون، اور راحت اور سکون اس کا غائب ہے اسی مال کے چکر میں۔ کیسے آئے گا، کدھر سے آئے گا، کس طریقے سے آئے گا؟ تو رات دن ایک کیا ہے، پھر بھی اس کی مرضی کے مطابق مال نہیں مل رہا، کبھی کہیں سے کچھ ہو جا رہا، کبھی کہیں سے کچھ ہو جا رہا، اور فرض کر لیجئے اس کی خواہش کے مطابق مل بھی گیا، جیسی خواہش تھی، جیسی محنت کی اس نے، جیسی خواہش تھی مل بھی گیا۔ اب مل جانے کے بعد اب دوسرا غم سوار ہوتا، اس کی حفاظت کیسے کریں؟ حفاظت ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا، اس کی حفاظت کیسے کریں، کیسے یہ بچ جائے، کیسے نہ جائے، کیسے نقصان نہ ہو، اب اس میں لگا ہوا ہے، تو کہاں راحت ملی؟ اسی لیے مفسرین نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا بیوقوف ہے جو اسباب راحت کو راحت سمجھ لیا۔ راحت ایک الگ چیز ہے اور راحت کے اسباب الگ چیز ہے۔ مال راحت کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن خود مال راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اب یہ اسی میں لگا ہوا ہے، رات دن ایک، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لگا ہوا ہے۔ سب کچھ کے بعد اب یہ غم سوار ہے، کیسے حفاظت کی جائے، یہ ہم سے نہ چھوٹے، ہم سے نہ جائے، لیکن آخر کار اس سے چلا جاتا ہے۔ موت تو برحق چیز ہے، موت کے وقت اب اس کو بہت ہی غم ہونے لگتا ہے، اور موت سے پہلے اگر اس کا مال ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، نقصان ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، تب تو اس غم میں گھل جاتا ہے، گھلتا ہے، اور اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی تو اسی کے لیے کیا تھا، ساری محنت اسی کے لیے، وہی چیز ختم ہو گئی کسی بھی بہانے سے، کسی بھی وجہ سے۔ تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ تعالیٰ تو ان کو
ان کے بارے میں چاہتا کہ اسی مال کے ذریعے سے ان کو عذاب دے۔ جو لوگ مال ہی کو حاصل کرنے کے ادھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں رات دن، ان سے پوچھئے کہ ان کا کیا حال ہے۔ بہت مال ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر بستر موجود ہے، بہتر سے بہتر گھر موجود ہے، لیکن جو چیز چاہیے وہ چیز نہیں، سکون نہیں ہے، نیند ہی نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی ہے۔ نیند کے لیے گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں اور نہ جانے کیا کیا تدبیریں کرنی پڑ رہی ہیں، مگر نیند ہے کہ آنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو کیا ہوا؟ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے عذاب دینا چاہتے ہیں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جب وہ مسلسل اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اب یہی اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے کہ جس وقت اس کی جان نکلے گی، جان نکلنے کے وقت بھی وہ اللہ کا انکار ہی کرنے والے ہوں، اور جان نکلنے کے وقت اگر اللہ کا انکار کرنے والا ہو گیا تب تو اب پوچھئے مت، تب تو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اس کے لیے۔ یہ تو دنیاوی عذاب ہوا اس کے لیے، اور یہ آخرت والا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی رہیں، اللہ کی بغاوت کرتے رہیں، اللہ کا انکار کرتے رہیں، اس حال میں ان کی جان نکلے۔ اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مال کی کثرت کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اعمال کی کثرت کی فکر کرنی چاہیے، اور مال میں برکت کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے، برکت مل جائے۔ بس مال تھوڑا ہی تھوڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی برکت ہمیں حاصل ہو گئی تو ہمارے لیے کافی ہے۔ دنیا کی ضرورتیں بہت تھوڑی ہیں، بہت تھوڑی ہیں۔ ایک صاحب تھے، جب وہ جیل میں گئے تو وہاں سے انہوں نے لکھا، یہاں آ کر کے پتہ چلا کہ انسان کی ضرورتیں بہت کم ہیں۔ ہم لوگ پالے رہتے ہیں بڑی لمبی چوڑی ضرورت، یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ کہا کہ یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ ضرورتیں بہت کم ہیں۔ حقیقت میں انسان کی ضرورت واقعی بہت کم ہے، خواہشات ہماری بہت ہیں، ہماری خواہشات بہت ہیں، لیکن ضرورت بہت کم ہے۔ تو ضرورت جتنی ہے اتنے پہ اگر زندگی گزارے تو آرام کی زندگی گزرے گی، راحت کی زندگی گزرے گی، اور نہیں تو پھر پریشانی۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، ان منافقین کا مزید ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں آ کر کے آپ کے سامنے، مومنین کے سامنے قسم کھا کر کیا کہتے ہیں؟ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، یعنی ہم بھی ایمان والے ہیں۔ گویا کیسا وقت ہوگا سوچئے، ایک وقت وہ تھا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو ایمان والا کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس وقت کو یاد کیجئے، مکہ مکرمہ میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کیا تھا تو اس وقت کسی کو یہ ہمت نہیں تھی کہ کہہ سکے کہ میں ایمان والا ہوں۔ اس قدر خوفناک حالت تھے۔ اب آج زمانہ آیا ہے جب غزوہ تبوک کا وقت ہے اور آخری وقت ہے، تو اس وقت میں اب یہ وقت آیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے کہ میں ایمان والا نہیں ہوں۔ ایمان والا نہیں ہے، پھر بھی آ کر کے قسم کھا کے کہتا ہے، یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے، انہم لمنکم، کہ وہ آپ ہی میں سے ہیں، یعنی آپ میں سے، یعنی ہم بھی ایمان والے ہیں۔ یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ ہم ایمان والے نہیں، حالانکہ نہیں، انہم لمنکم، قسم کھا کے کہتا۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں وما ہم منکم، وہ تم میں سے نہیں ہے۔ جھوٹی قسم کھا رہا، یہ منافق ہے، جھوٹی قسم کھا رہا ہے، قسم کھا کے کہہ رہا کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، یعنی ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ولکنہم قوم یفرقون، لیکن وہ ڈر رہے ہیں، اب اتنی ہمت نہیں ہے۔ ڈر کا حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ حالات بدل جاتے ہیں میرے بزرگوں اور دوستوں۔ اس آیت سے ہمیں تھوڑا سا رک کے پھر سے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ حالات بدلتے ہیں۔ کل کچھ حالات ہیں، آج کچھ ہیں، کل آئندہ کچھ رہیں گے۔ حالات بدلتے ہیں، اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ نفاق والے لوگوں کی علامت بتائی جا رہی ہے کہ ولکنہم قوم یفرقون، وہ ایسی قوم ہے جو ڈرنے والی ہے، ڈر رہی ہے، ڈرتی ہے۔ ایمان والے، ان کو تو اللہ کے سوا کسی سے ان کے دل میں ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے، ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے ایمان کو جس قدر مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے گا اتنا ہی خوف ہمارا نکلتا چلا جائے گا، اور جتنا ایمان ہمارا کم ہوگا اتنا خوف بڑھتا چلا جائے گا۔ ایمان اور خوف ایک دل میں دونوں کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ خوف سے مراد غیر اللہ کا خوف، غیر اللہ کا خوف۔ اور ویسے
जो दुनियावी तकलीफ देने वाली चीज़ें हैं, जैसे सांप है, बिच्छू है, इस तरह की चीज़ों से डर ये फितरी चीज़ है, ये तो अल्लाह ताला ने रखा है, ये तो अल्लाह ताला के इनामात में से कि इंसान के पास अगर अक्ल हो तो डरने वाली चीज़ों से डरे, अपने आप को बचाए। ये बचने की चीज़ है, इनसे बचना चाहिए, तो अल्लाह ताला ने ये दी है ताकि इंसान अपने आप को बचा सके इस तरह की चीज़ों से। तो उस तरह का डर ये फितरी चीज़ है, ये किसी को भी हो सकता है और होना चाहिए, सिर्फ हो सकता नहीं, ये होना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ही में जिक्र आया है कि उन्हीं के हाथ में लाठी थी, जब वो सांप हो गया तो उनको डर लग गया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला तखफ, डरिए नहीं, डरिए नहीं। गोया ये फितरी खौफ है जो अल्लाह ताला ने सबको दिया है। ये खौफ एक अलग चीज़ है, लेकिन वो खौफ जो गैरुल्लाह से दूसरी चीज़ों से जो दूसरी तरह का खौफ होता है, वो खौफ जो है ये निफाक की अलामत है, उससे बचने की ज़रूरत है। लौ यजिदून मलजअन औ मगारातिन औ मुद्दखलन लवल्लौ इलैहि वहुम यजमहून। देखिए किस तरह फरमा रहे हैं, मुनाफिकीन की निशानियाँ अल्लाह ताला तफसील के साथ बयान कर रहे हैं। कहें कि अब इन मुनाफिकीन के हालात ऐसे हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं कि वो आपके सामने डर से कह रहे हैं कि हम ईमान वाले हैं, पनाह तलाश कर रहे हैं कि कोई पनाह मिल जाए, कोई पनाह मिल जाए। फरमाते हैं कि लौ यजिदून मलजअन, अगर इनको कोई पनाह गाह मिल जाए, जहाँ वो जैसे कोई किला मिल जाए, कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ जा कर के रह जाएं, तो ये फौरन वहाँ चले जाएंगे। और मगारातिन, या कोई गार मिल जाए, पहाड़ के अंदर गार खो होता है, वो मिल जाए तो उसमें घुस जाएंगे। और मुद्दखलन, या कोई सिर्फ जरा सी जगह मिल गई जहाँ सर घुसा करके रह सकें, तो वहाँ घुस करके चले जाएंगे, आपके पास से भाग जाएंगे। लेकिन इन्हें कोई पनाह नहीं मिल रही है, कोई जगह नहीं मिल रही है। अब इसी इलाके में हैं, जब इसी इलाके में हैं और अपना कुफ्र भी है, तो कुफ्र को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को जाहिर कर रहे हैं। देखिए कैसे हालात आ गए इन लोगों के साथ कि अगर कोई पनाह की जगह मिल जाती, कोई गार मिल जाता, और मुद्दखलन, मुद्दखल का मतलब छोटी सी जगह मिलती जिसमें सिर्फ सर घुसा सकते हो, सिर्फ घर सर घुसाने की जगह मिल जाए तो भी लवल्लौ इलैहि, उल्टे भागेंगे उसी की तरफ। और आखिरी जो आयत का जो आखिरी जुमला है उसमें है वहुम यजमहून, इसका तर्जमा किया है रस्सी तोड़ाते हुए भागेंगे, रस्सी तोड़ाते हुए भागेंगे। ये अजीब और गरीब जुमला है, ये तो गोया जानवरों से तशबीह दे दी गई है कि जानवर भागता है रस्सी तोड़ा करके, इस तरीके से ये रस्सी तोड़ा करके भाग जाए अगर इनको कोई पनाहगाह मिल जाए। और मजीद सुनते चलिए, वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फिस्सदक़ात, और इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ताना देते हैं सदक़ात के बारे में। बड़ी तकलीफ देह चीज़ पेश आई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तकसीम कर रहे थे, सदक़ात तकसीम कर रहे थे, उसी में एक शख्स ने ऐसी बात कह दी, ये कह दिया कि इंसाफ से नहीं तकसीम हो रहा है, नाउज़ुबिल्लाह, इंसाफ से नहीं तकसीम हो रहा है। या एक रिवायत में कि एक शख्स ने आकर के खड़े होकर के कह दिया बराह रास्त कि या रसूलल्लाह आप इंसाफ कीजिए, इंसाफ से तकसीम कीजिए। तो जब ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो आपको बहुत तकलीफ हुई, जाहिर है तकलीफ की बात है, आपका चेहरा सुर्ख हो गया, और चेहरा सुर्ख हो गया, और आपने फरमाया कि अगर अल्लाह और उसके रसूल इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर कौन इंसाफ करे। बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में एक रिवायत में आता है कि आपने ये फरमा दिया कि अगर मैं इंसाफ नहीं करूँगा तो मेरे बाद कौन इंसाफ करेगा। बिल्कुल हक है, सही है, हम इस पर ईमान लाते हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, सबसे बड़े इंसाफ करने वाले तो आप ही। तो किस कदर तकलीफ देने वाला जुमला है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कहा। और फिर आपने ये भी फरमाया कि अल्लाह रहम फरमाए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे कि उन्हें भी बहुत तकलीफ पहुँचाई गई, लेकिन उन्होंने सब्र किया। मूसा अलैहिस्सलाम को भी बहुत तकलीफ पहुँचाई गई, उन्होंने सब्र किया। ये जुमला आपने अपने आप को तसल्ली देने के लिए फरमाया कि मूसा भी पैगंबर थे, उनको भी लोगों ने बहुत सताया, लेकिन उन्होंने सब्र किया, तो मुझे भी सब्र कर लेना चाहिए। इस तरह के जुमलों से फरमा रहे वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फिस्सदक़ात, और उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पर ताना देते हैं सदक़ात के सिलसिले में। उनका हाल क्या है, फ़इन उतू बिन्हा रज़ू, अगर उनको ज़्यादा दे दिया गया रज़ू, खुश हो जाते हैं, बहुत एकदम ठीक है, बहुत सही है। व इल्लम युतौ बिन्हा,
اور اگر ان کو اس میں سے کچھ کم دے دیا گیا اذا هم یسخطون تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ یہ بھی ان منافقین کی پہچان بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ آخری آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی، رکوع بھی اس پہ مکمل ہو رہا۔ اس میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے اس چیز پر جو اللہ نے ان کو اور اللہ کے رسول نے ان کو دیا ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس پر راضی ہو جاتے۔ اللہ کا ذکر یہاں تعظیم کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس وقت دیکھنے میں تو نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ دے رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول جو دیں، مطلب صاف ہے کہ رسول بھی جو دے رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے دے رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے دے رہے ہیں۔ اس لیے فرما رہے ہیں اللہ اور رسول نے جو کچھ ان کو دیا، اگر وہ اس پہ راضی ہو جاتے، خوش ہو جاتے، اور خوش ہونے کی پہچان کیا ہوتی؟ یہ وقالو کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ بات کہہ دیتے تو اور یہ بھی مزید کہتے سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب اللہ ہمیں اور دے گا اپنے فضل سے، اور اللہ کے رسول بھی ہمیں دیں گے اور دیں گے۔ اگر یہ کہنے لگ جائیں تب تو پھر سمجھیے کہ یہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اب گویا ہمیں سبق دے دیا گیا اخیر کی آیت میں کہ ہم سب کو یہی کہنا چاہیے جو اللہ نے دیا اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا اس پہ راضی رہنا چاہیے، اور کہتے رہنا چاہیے حسبنا اللہ، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو بڑے بڑے آنسوؤں کو تھما دیتا ہے، بڑے بڑے غم کو ختم کر دیتا ہے، حسبنا اللہ۔ اور اس جملہ کے علاوہ اور بہت سی چیزیں تسلی کے لیے ہیں، تو ہر چیز میں وہ تسلی نہیں ہے جو تسلی اس جملہ کے اندر ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جیسے بھی حالات آ جائیں، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، پڑوسی کے اندر ہو، گھر کے اندر ہو، گھریلو حالات ہو، تمام حالات میں انسان اس جملے کو سمجھے، اس کا معنی کو سمجھے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بے شک یہ بہت ہی بڑا جملہ ہے اور اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، اس لیے حسبنا اللہ کو ہم کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ چھوٹی بڑی کوئی بھی بات پیش آ جائے حسبنا اللہ، کوئی بات پیش نہیں آئی تب بھی اپنا معمول بنائے ہر وقت حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی یہ عادت تھی حسبنا اللہ کہنے کی، قرآن نے اس کا ذکر کیا دوسری جگہ کہ ان کا تو حال یہ ہے کہ ہر موقع پہ حسبنا اللہ کہتے رہتے، حسبنا اللہ۔ تو ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے، کتنے اچھے موقع سے یہ آیت ہمارے سامنے آئی ہے، ہم کو ہر حالت میں اس آیت کو خاص طور سے اس کا یہ جملہ سامنے رکھنا چاہیے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سیؤتین اللہ، ان قریب اللہ ہمیں اور دیں گے، آج جتنا دیے ہیں یہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی دیں گے۔ انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ ہی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم سب کی رغبت اللہ کی طرف ہو۔ انا الی اللہ راغبون، ہم سب اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، ہے نا۔ یہ جملہ ہمارے تسلی کے لیے بہت کچھ اس میں سامان ہے، اس لیے حسبنا اللہ کو یاد کیجئے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سب کو اس کی ترغیب دیجئے، سب کو یاد کرائیے، اس کا معنی اور اس کا مطلب اور اس کے کہنے کی عادت ڈالیے۔ یہاں تک رکوع پورا ہو گیا، جہاں تک تلاوت کی گئی تھی پوری ہو گئی۔ آخری ایک بات اور مزید ہم کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آج 29 تاریخ ہے ذی القعدہ کی۔ اگر آج چاند نکل گیا تو کل پہلی تاریخ ہو جائے گی، اور نہیں نکلا تو کل 30 تاریخ ہوگی، بہرحال اس کے بعد پہلی تاریخ آ جائے گی، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، 4 مہینہ جو حرمت والے ہیں ان میں سے ایک تو یہی ہے ذی القعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ بھی ہے۔ ذی الحجہ کے سلسلے میں یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک یہ 10 دن بہت ہی فضیلت والے ہیں، بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ کوئی دن پورے سال کے جتنے دن ہیں ان تمام دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے، جو 10 دن ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسندیدہ ہو جتنا ان 10 دنوں میں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سال کے جتنے دن ہیں ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے یہ 10 دن ہیں۔ فرمایا گیا کہ اس کی ہر رات شب قدر کے برابر ہے، ہر رات شب قدر کے برابر۔ جب یہ بات ہے تو ہم لوگ رمضان میں بہت محنت سے جاگتے ہیں شب قدر کی تلاش میں، 10 راتوں کو
کا اہتمام کرتے ہیں، پھر ان 10 میں خاص طور سے 5 طاق راتوں کا اہتمام کرتے ہیں. کس لیے؟ شب قدر کی تلاش میں. شاید آج مل جائے، شاید کل مل جائے، شاید اس طرح تلاش میں. یہ تو متعین کر کے بتا دیا گیا کہ یہ رات شب قدر ہی ہے. تو جب اس کی 10 راتیں شب قدر ہیں تو اب تو ہم کو تلاش نہیں کرنا ہے. رمضان میں تو تلاش کرنے کی محنت کرنی، تو ملی ملائی ہے. یہ جب یہ ملی ہوئی ہے تو پھر اس رات کو کیوں ضائع کریں؟ اس لیے اس رات کو ضائع نہیں کرنا، ان 10 راتوں کو خاص طور سے ضائع نہیں کرنا ہے. اور شکوہ شکایات اور ان میں لگ کر کے اپنے آپ کو ضائع کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے. اللہ کے سامنے پیش کیجیے اپنی پریشانیاں، اپنے حالات اللہ کے سامنے پیش کیجیے. ان 10 راتوں میں اللہ کے بس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. وہ احکم الحاکمین ہے، احکم الحاکمین ہے. سورہ والتین ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں آخری آیت کیا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ یعنی تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہے. یہ سوال ہے، تو جواب اس کا کیا ہے؟ کیوں نہیں؟ ضرور ہے، یہی اس کا جواب ہے. تو جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ حاکم حقیقی ہے، ہمیشہ سے وہی حاکم ہے. باقی دنیا کی حکومت وہ بدلتی رہتی، حاکم آتے جاتے رہتے ہیں. حکومت کل کس کے ہاتھ میں تھی، آج کس کے ہاتھ میں ہے، کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی. یہ ایک ہاتھ سے نکلتی دوسرے کے ہاتھ میں جاتی رہتی، یہ ایک ہاتھ سے نکلتی دوسرے کے ہاتھ میں جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاکم حقیقی. ان کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر دینا، خاص طور سے ان راتوں میں 10 راتوں میں اپنے آپ کو اس میں کھڑا کر دینا اور رونا، گڑ گڑانا، ان سے معافی مانگنا اور سب کچھ اپنی ہر ضرورت سامنے رکھ دینا. اگر اتنے سارے مسلمان ہیں، سب کے سب اگر ان راتوں میں جاگ کر کے اللہ کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی دعا نہیں سنیں گے؟ خاص طور سے جبکہ یہ رات فضیلت والی رات ہے اور یہ دن بھی فضیلت والے ہیں، صرف رات نہیں، یہ دن بھی فضیلت والے ہیں. تو ان 10 دنوں میں سے خاص طور سے 10واں دن چھوڑ کے جو 10واں دن بقرعید کا دن ہوگا، اس دن تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے. 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، اتنی فضیلت ہے. لہٰذا روزہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہم 10ویں تاریخ کو روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو 9ویں تاریخ کو روزہ کی فضیلت بڑھا دی گئی. 9ویں تاریخ کے روزہ جس کو عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن کے روزہ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ 1 سال پچھلا گناہ معاف ہوگا اور 1 سال اگلا گناہ جو ابھی وہ سال آیا نہیں ہے، جو ابھی ہم گناہ کیے نہیں ہیں، وہ بھی معاف ہو جائے گا. تو اتنا بڑا آفر مل رہا ہے، اتنا بڑا آفر ہے کہ جو ابھی گناہ ہم کیے نہیں ہیں پہلے ہی سے معافی، جاؤ معاف معاف معاف. تو لہٰذا 9ویں تاریخ کا بھی روزہ اور زیادہ اہتمام سے رکھنا چاہیے. ہم لوگ ان 10 دنوں کو ضائع کر دیتے ہیں فضول باتوں میں. ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فضول باتوں میں بہت لگے ہوئے ہیں، جدھر چل رہے ہیں ادھر ہی لوگ بس ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا کہ اللہ ہی بدل گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے. کیسے کیا ایمان ہمارا ہے، ہم کہاں چلے گئے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کتنی پستی میں چلے گئے ہیں، کتنی دور چلے گئے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ وہی ہے جو تھا اور ہے وہی، وہ نہیں کہیں گیا ہے. وہ سب دیکھ رہا، ہمارے حال و احوال کو دیکھ رہا، سب کچھ سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. بہت اچھا وقت آ گیا ہے، اس اچھے وقت میں اپنے آپ کو کام میں لگائیے. آج ہی کی رات سے اپنے آپ کو تیار کر لیجیے، اپنے گھر والوں کو تیار کیجیے. اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو. یہ سب حالات جھکانے ہی کے لیے آتے ہیں، رب کے سامنے جھکانے ہی کے لیے آتے ہیں. پھر رب تو دینے والی ذات ہے، بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا. مانگ کے تو دیکھیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. وہ فرماتے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. اس لیے ہمیشہ اللہ سے سوال کرتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، بہت کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کے اور اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وإمام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ. اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبط به الاولون والآخرون. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے. یا اللہ ہم اپنے تمام برے اعمال سے توبہ کر رہے ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، ہمارے حالات درست فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے حالات درست فرما دیجئے. یا اللہ آپ کی قدرت سے باہر کچھ نہیں ہے، آپ کی قدرت سے باہر کچھ نہیں ہے. یا اللہ ہمارے ہی اندر کمزوریاں ہیں، یا اللہ ہمارے ہی اندر کمزوریاں ہیں. ہم نہیں اپنے آپ کو بگاڑ رکھا ہے، اپنی صلاحیتوں کو خراب کر لیا ہے، اپنے آپ کو فاسد کر لیا ہے، اپنے دل کو اپنے دماغ کو خراب کر لیا ہے، اپنے جسم کو خراب کر لیا ہے. ہماری جسمانیت بگڑ چکی ہے، ہماری روحانیت بگڑ چکی ہے. یا اللہ ہمارا دل غیر اللہ سے بھر چکا ہے، یا اللہ ہمارا دل غیر اللہ سے بھر چکا ہے، جبکہ آپ نے یہ دل اپنے لیے ہمیں عطا فرمایا تھا. یا اللہ یہ دل آپ نے اپنے لیے عطا فرمایا تھا، لیکن ہم نے آپ ہی کو نکال کر سب کچھ اور بھر دیا ہے. یا اللہ معاف فرما دیجیے، یا اللہ معاف فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے. ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اپنی غلطیوں کا اقرار کر رہے ہیں، اپنی خامیوں کا اقرار کر رہے ہیں. یا اللہ ان خامیوں کو دور فرما دیجیے، ان عیبوں کو نکال دیجیے، ان خرابیوں کو نکال دیجیے. ان رذائل سے ہم سب کو پاک کر دیجیے، فضائل سے محلہ کر دیجیے. یا اللہ فضائل سے مزین فرما دیجیے. یا اللہ جو فضیلت کی چیزیں ہیں وہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو خاص طور سے یہ جو 10 راتیں آ رہی ہیں جن کی آپ نے اپنے کلام پاک میں قسم کھائی ہے، یا اللہ ان راتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان راتوں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہر طرح کی برائی سے ہم سب کو بچا دیجیے، ہر طرح کی نیکیوں سے مالا مال فرما دیجیے. ان کی رات کو بھی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کے دن کو بھی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہر برائی سے بچا لیجیے. یا اللہ اپنا بنا لیجیے، یا اللہ اپنا بنا لیجیے، یا اللہ اپنا بنا لیجیے. یا اللہ اپنے قریب بلا لیجیے، یا اللہ اپنا مقرب بنا لیجیے، یا اللہ اپنا مقرب بنا لیجیے. نفاق کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں یا اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دل انہی نفاق سے مانوس ہو چکے ہیں، یا ہمارے دل انہی نفاق سے مانوس ہو چکے ہیں. یا اللہ اس سے ہمارے دل کو پاک کر دیجیے، ہمارے دل کو اس سے پاک کر دیجیے، ہمارے دلوں کو اس سے پاک کر دیجیے، ہمارے دماغ کو درست اور صحیح فرما دیجیے. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما دیجیے. دل کی بیماریاں دور فرما دیجیے، دل کی بیماریاں دور فرما دیجیے. دل کی ظاہری بیماری سے حفاظت فرما دیجیے، دل کی باطنی بیماری سے حفاظت فرما دیجیے، جسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور جن مقاصد کے لیے کی ہے ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے. ملک میں امن و سکون عطا فرما دیجیے، امن و سکون عطا فرما دیجیے، امن و سکون عطا فرما دیجیے. راحت نصیب فرما دیجیے، راحت نصیب فرما دیجیے. حلال کمائی کی طرف ہم سب کی توجہ دلا دیجیے، حلال کمائی کی طرف ہم سب کی توجہ دلا دیجیے. حرام سے ہر طرح کی حفاظت فرما دیجیے، شبہات سے حفاظت فرما دیجیے، ہر طرح کے شبہات سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله.